پیر ہے وہ ٹھیک ہے، گنہگار تو ہے، لیکن پیر ہے کیا ہے بتائیے؟ پیر نہیں ہے وہ میں نے پوچھا، میں جتنا سوال ہے آپ پیر ہیں یا نہیں ہیں میں جاننا چاہتا ہوں، پھر آگے بات کروں گا نا، آپ پیر ہو یا کیا؟ ہاں بھائی آپ ان کے مرید ہیں؟ ہاں صحیح بولو بھائی، جو آدمی صحیح ہوتا ہے وہ صحیح بات کرتا ہے، جو آدمی غلط ہوتا ہے وہ غلط بات کرتا ہے۔ اگر آپ پیر ہیں بولو میں پیر ہوں۔ ہاں کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں ندیم، کیا ندیم قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی؟ نقشبندی ہے، اور یہ سب آپ کے مرید ہیں؟ تو سب سے پہلے جو پیری مریدی ہے یہ آپ نے کیوں کیا؟ قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا؟ ایک منٹ میں سکھانا چاہتا ہوں آپ کو، قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی پیری مریدی کی، صحابہ کرام نے پیری مریدی کیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے پیری مریدی کیا، امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے پیری مریدی کیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کس راستے پہ جا رہے ہیں آپ؟ اگر ان لوگوں نے کیا تو آپ جو کر رہے ہیں صحیح، اگر ان لوگوں نے نہیں کیا آپ کر رہے تو غلط ہے میرے بھائی، غلط کام نہیں کرو۔ آپ پیر بنے ہو، ان کو مرید بنائے ہو، کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں گیا، اور جس نے میری پیروی نہیں کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو جو ہدایت یافتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے گروپ وہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ میرے بھائی تو یہ پیری مریدی اللہ کا حکم ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، صحابہ نے کیا ہو، تابعین نے کیا ہو، جو سچے پکے مومن مسلمان تھے، تو یہ کام کرنا صحیح ہے۔ اگر نہیں کیا ان لوگوں نے تو یہ کام کرنا صحیح نہیں، غلط ہے، آپ چھوڑ دیجئے، مت کیجئے۔ سمجھ گئے میرے بھائی؟ ہمارا مقصد ہے آپ کو صحیح راستہ دکھانا، صحیح بات بتانا، یہ مقصد ہے ہمارا۔ یہ مدینہ میں ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تعلیم دیا پیری مریدی کا؟ وہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پیشاب کے کھانے کا طریقہ بتا دیا، سونے کا طریقہ بتا دیا، کھانے پینے کا طریقہ بتا دیا، شادی بیاہ کا طریقہ بتا دیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دی، پیری مریدی کا طریقہ نہیں بتایا؟ اگر بتایا تو کہاں؟ جو چیز ثابت نہیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مت کیجیے میرے بھائی، اس کو چھوڑیے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہم آپ کو ایک صحیح رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، صحیح راستہ بتانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ صحیح ہیں تو مجھے بتا دو، میں بھی شروع کر دیتا ہوں، بلکہ میں بھی آپ کا مرید بن جاتا ہوں۔ بسم اللہ، سمجھ گئے میرے بھائی؟ اس لیے نہ کریں۔ اور دوسری غلطی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کے لیے سفید کلر سب سے افضل ہے، زندہ ہو تو بھی اور مر گئے تو بھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کلر کا کپڑا استعمال کرو اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن پہناؤ۔ تو سفید کلر زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا۔ اور آپ نے دیکھیے، آپ نے خود کون سا کلر پہنا ہے، اپنے مریدوں کو کون سا کلر پہنا ہے؟ سب سفید میں بھائی ایک منٹ، یہ جو کلر، ایک منٹ، جو کلر خاص کیا نا، یہ خاص نہیں کرنا چاہیے۔ کلر خاص کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کلر خاص کرے۔ پیر صاحب کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی کلر اپنے مرید کو دے یا خود اپنے لیے کوئی خاص کلر کرے، کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے سفید کلر، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی۔ اگر کلر خاص کرنا ہے تو وہ کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کیا، نہیں تو آپ پھر جو کلر چاہے پہنے۔ لیکن ابھی جو آپ نے کلر پہنا ہے یہ پیری مریدی کا کلر ہے۔ اگر پیری مریدی کا نہ ہوتا، آپ کہتے جی ملتان میں اسی کلر کا کپڑا پہنا جاتا ہے، میں کچھ نہیں کہتا۔ اگر آپ یہ کہتے جی ہمارے علاقے میں اسی کلر کا کپڑا سارے لوگ پہنتے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ نہ شہر کا کلر ہے نہ علاقے کا کلر ہے، یہ تو پیری مریدی کا کلر ہے۔ تو میرے بھائی اس کلر کو پسند کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلر کو پسند کیا ہے، اپنی طرف سے کوئی کلر خاص نہ کرے میرے بھائی، اور ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سنت پر چلے۔
ان کے خلاف ورزی نہ کرے کسی مسئلے میں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اللہ کے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحابہ کرام نے جو کلر استعمال کیا، جس کلر کو پسند کیا، اس کلر کو ہمیں پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ لوگ صحابہ کی جماعت گارنٹیڈ مسلمان ہیں. ان کے بارے میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ غلط ہیں. انہوں نے یہ کلر خاص کیا نہیں کیا. اس لیے میرے بھائی ایک منٹ، ہم اور آپ سب مل کر جن کو مانتے ہیں ان کے راستے پر چلیں، ان کے طریقے پر چلیں. وہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ ہے، امام بخاری، امام مسلم کا طریقہ ہے. اب شیخ عبد القادر جیلانی کا طریقہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے کوئی کپڑا خاص کیا رنگ کو ثابت کر سکتا ہے؟ میرے بھائی کہاں سے لائے ہیں؟ مدینہ آئے ہیں الحمدللہ، یہاں سے صحیح چیز سمجھ کر اور صحیح چیز کو لے کر کے یہاں سے جائیے. ضروری نہیں کہ جو لائے ہیں اسی کو یہاں سے نہیں. گناہ لے کے آیا ہے آدمی، یہاں سے نیکیاں لے کر کے جائے. گناہ لے کر کے آیا ہے، اللہ سے معافی کرا کر کے صاف ہو کر کے یہاں سے جائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بند کر دیجیے، بند کر دیجیے، بند کر دیجیے. صاحب آپ ہم کو یہ بتائیے، لال رومال والے کو آپ نے ایسا کیا کہا وہ کسی کو پکڑتا ہی نہیں ہے ابھی؟ جی حضرت دیکھیے، ایکچوئل وہ جب جو کیفیت ہوئی تھی، کیونکہ وہ بیچارہ جو ہے بھولے بھالے لوگوں کو پکڑتا تھا، اور جو ہے کوئی پیلے کپڑے پہن لیا تو ان کو پکڑ لیا، کوئی لال کپڑے پکڑ لیا تو ان کو پہن لیا پکڑ لیا، ان کو پکڑ لیا، پگڑی کو دیکھا پکڑا، ٹوپی کو دیکھا پکڑا. اور ہر ایک جو ہے یہ سوچتا تھا کہ بھائی ہم اس کا جواب دینا شاید ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ٹینشن ہو جائے گی، مسئلے خراب ہوں گے. لیکن جب ہم تو خیر اس کو ہم نے نہیں چھیڑا تھا، کیونکہ ہم تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے، ایک سگ کی حیثیت سے ہم وہاں پہنچے تھے. لیکن جب ہم عشاء کی نماز پڑھ کے، ہمارا پہلا دن تھا، ہم واپس نکل رہے تھے، تو وہ شخص جو ہے پیچھے سے 2 لوگوں کو بھیجا. ان لوگوں نے شیخ صاحب السلام علیکم کہا. ہم واپس جب پلٹے تو تقریباً وہ 12-15 آدمی، یعنی کہ پورے 15 لال رومال وہاں پر آلریڈی پہلے سے جو ہے اس حقیر کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کو پکڑا جائے، اس کو رسوا کیا جائے. لیکن جب میں پکڑا ملا تو وہ لوگ مجھے اوپر لے جانے لگے، جہاں پر وہ لے جا کے فرسٹ فلور پہ لوگوں سے کاروائی کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا بھائی ہم کیوں آئیں گے، نہیں آئیں گے، ہم نیچے بیٹھ کے بات کریں گے. اور جب نیچے بیٹھ کے بات کرنا شروع کرے تو ان کے اتنے احمقانہ اور اتنے بے وقوف پن کے سوالات تھے بزرگوں کے تعلق سے، حتیٰ کہ وہ شخص یہ سوال کرنے لگا کہ آپ لوگ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں، اور جو ہے آپ لوگ غوث اعظم کا بڑا مانتے ہیں یا حضرت ابو بکر کو بڑا مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل جاہلانہ سوال. یہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اللہ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. پھر صحابہ میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ساتھ میں آرام فرما رہے ہیں، گنبد خضرا شریف کے نیچے جن کا مزار ہے. اور حضرت غوث پاک سید الاولیاء ہیں، ولی ہیں، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے تقریباً 450 سال بعد دنیا میں تشریف لائے. اس کے باوجود بھی جو یہ جاہلانہ سوال، بس ہمیشہ یہ ولی کو لینا، صحابی سے کمپیئر کرنا، صحابی کو لینا، نبی سے کمپیئر کرنا. میں حضرت ابو بکر اور رسول اللہ کے بارے، حضرت غوث پاک کے بارے میں جب جواب ہی دے رہا تھا، پیچھے سے ایک اور ایک متوا پوچھتا ہے کیا حضرت عیسیٰ بڑے ہیں یا غوث پاک بڑے ہیں؟ ارے میاں تو صحابی سے جب تقابل نہیں ہو سکتا تو نبی سے ان کا تقابل کر رہا ہے. تو جب یہ اس قسم کی جاہلانہ باتیں ہوئی تو اس کے بعد ان لوگوں نے وہ خود اتنی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے آقا کی نالین پاک کا صدقہ ہے، میرے غوث پاک کی نالین کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ بلایا اور ان کے ان احمقانہ سوالوں کے ذریعے ان کو رسوا کیا. آخری میں جواب سنتے سنتے دیتے دیتے جو ہے جواب دیتے دیتے اور سنتے سنتے اس کی یہ کیفیت بن گئی کہ اٹھ کے بھاگنے لگا. تو ساجد بھائی کے ملک کے کچھ لوگ تھے، ان لوگوں نے آواز دی کہ دیکھو لال رومال بھاگ رہا ہے، لال رومال بھاگ رہا ہے. تو وہ جو اس کی ذلت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اس نے کیا کیا، وہاں پہ پولیس کو بلایا، جمع کیا. اس کے بعد وہ کیا، پھر پولیس اسٹیشن میں ہمارے سے بات ہوئی. تقریباً 2 گھنٹے تک ہماری جو ہے کاؤنسلنگ چلتی رہی. اور کیونکہ میں بھی وہاں پر اپنے چاہنے والے تھے، ان کو بھی میں بلایا، پھر بات چیت ہوئی، سارا مسئلہ. بعد میں پھر اس کو بلایا گیا تھا، لیکن جب وہ آیا پھر ہمارے اوپر کچھ غیر غلط باتیں کرنے کے لیے، لیکن اس وقت تک کیونکہ مسئلہ حل ہو چکا تھا پولیس اسٹیشن میں، تو پولیس والوں نے اس کو جھڑکیاں دے کر وہاں سے ہکال دی.
مطلب وہ ان کی بھی یہ بات معلوم تھی کہ یہ شخص بس یہی کرتا ہے، لوگوں کو پکڑتا ہے، سناتا ہے. لیکن ہم اپنے چینل کے ذریعے سے عوام تک ایک بات میں پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جو لال رومال ہو یا پھر یہ کوئی بھی رومال ہو، ان کا وہاں پر کسی کے عقائد میں مداخلت کرنا یہ ان کی نوکری نہیں ہے. یہ سعودی گورنمنٹ نے ان کو عقائد میں کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے جاب نہیں دیا ہے. یہ لوگ وہاں پر ایک معلم کی حیثیت رکھتے ہیں، خادم ہیں. جو لوگ عمرہ کے لیے آتے ہیں ان کو عمرہ کے مسائل بتایا جائے، جو زیارت رسول کے لیے آتے ہیں ان کو زیارت کے مسائل بتایا جائے، جنت البقیع کے متعلق اگر وہ کچھ پوچھتے ہیں تو ان کو وہ بتائیں، یا نماز کے کوئی مسئلے کوئی شخص پوچھتا ہے تو اس کو وہ بتائیں. آپ سنی کیوں ہیں، آپ شیعہ کیوں ہیں، آپ وہابی کیوں ہیں، آپ اہل حدیث کیوں ہیں، آپ سلفی کیوں ہیں، آپ پاکستانی کیوں ہیں، ہندوستانی کیوں ہیں، آپ امریکن کیوں ہیں، آپ جو ہے کینیڈین کیوں ہیں. یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ پوچھتے ہیں، وہاں کی گورنمنٹ ان کی زبان سے واقف نہیں ہے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیچارہ بندہ ہمارا بہت اچھا جاب کر رہا ہے لہٰذا اس کی تھوڑی سیلری بڑھا دیں گے. لیکن جب اس کا چٹا کھلا تو پتا چلا کہ یہ جاب نہیں کر رہا ہے بلکہ سعودی عرب گورنمنٹ کو پوری دنیا کے اندر بدنام کر رہا ہے، پوری دنیا میں رسوا کر رہا ہے، پوری دنیا میں گستاخی کے پیغام کو عام کر کے سعودی عرب کو بدنام کر رہا ہے کہ سعودی عرب رسول اللہ کی گستاخی کو پسند کرتی ہے، سعودی عرب اصحاب رسول کی گستاخی کو پسند کرتی ہے. یہ میسج وہ اپنی گندی کرتوتوں کے ذریعے دے رہا تھا. لیکن جب ہم نے یہاں پر بھی جو ہے ملاقات کی، ذی اثر لوگوں سے ملاقات کی، اس کے متعلق لوگوں کو واقف کروایا، جو بھی ذمہ دار لوگ تھے جن کو کروانا تھا ہم نے کروایا، تو اس کے بعد بھی الحمدللہ تعالیٰ میرے آقا کی نالے پاک کا صدقہ یہ ہوا، میرے غوث پاک کی نظر کرم یہ ہوئی، اس کے بعد سے لے کے آج تک وہ بدبخت پھر کوئی اس قسم کی گستاخی بے ادبی نہیں کر سکا، کیونکہ وہ روضہ رسول کے سامنے گنبد خضرا شریف کے قرب میں کھڑے ہو کر میرے آقا کی عظمت پر، عزت پر انگلیاں اٹھاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے رسوا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا میں رسوا کیا، اور پھر وہ جو ہے اپنی گندی کرتوتوں سے باز آنے پر مجبور ہوا. اللہ کا احسان عظیم ہے، اس کے حبیب کا صدقہ ہے. مگر میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ کسی کو بھی جب ہم عمرہ جائیں، حج کو جائیں، کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ کوئی ہمارے معاملات میں، ہمارے جو ہے عقائد میں مداخلت کرے. کسی کو حق نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب گورنمنٹ جب ویزا دیتی ہے تو اس کو معلوم ہے آنے والا شیعہ ہے، سنی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ سب جانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں اور ان کو پوروں کے عقائد سے بھی واقف ہے. ہم لوگ درگاہ میں جا کے کون سا پھول چڑھاتے ہیں، پھول چڑھا کے کتنے مرتبہ درگاہ پہ گول پھرا کے کھاتے ہیں وہ بھی ان کو معلوم ہے. نخل لیے تو منہ میں بعد میں ڈالتے ہیں، آنکھوں کو پہلے لگاتے ہیں وہ بھی ان کو معلوم ہے. اس میں ان کو جو ہے کسی قسم کی کسی سے کوئی ٹینشن لینے کی، عوام الناس کو کسی کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی سے بھی وہ سوال کرے تو ہر کوئی بانگے دہل یہ جواب دے سکتا ہے، یہ تیری ڈیوٹی نہیں ہے، تیرا جو کام ہے بھائی تو کر، ہم کو اپنا کام کرنے دے، تیرا کام تو کر، ہمیں اپنے آقا پر فاتحہ پڑھنے دے، سلام پڑھنے دے، آقا کے سامنے غلاموں کو کھڑنے دے. ہم اب بڑی مشکل سے آئے ہیں اور ہمیں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کرم سے شہر مدینہ میں بلایا.